میں سمجھتا ہوں IMF کی کوشش یہ ہے کہ گورنمنٹ پر بھاری پریشر ڈالا جائے کہ بجٹ کے خسارہ میں اضافہ نہ ہو، اور جو طریقہ عام طور پہ ہوتا ہے کہ اسٹیٹ بینک جو ہے وہ اوپن مارکیٹ آپریشن سے کمرشل بینکوں کو پیسہ دیتا ہے اور اس پیسے سے وہ گورنمنٹ کے جو PIBs ہیں اور ٹریجری بلز ہیں وہ خریدتے ہیں۔ اگر اسٹیٹ بینک یہ سلسلہ روک دے یا کم کر دے تو گورنمنٹ پر کافی پریشر پڑے گا۔ تو شاید IMF کی یہ کوشش ہے کہ بجٹ کا خسارہ بالکل لمٹ میں رہے، مگر آپ یہ سوچئے کہ اس کو حاصل کرنے کے لیے اگر آپ نے سخت اقدامات کیے تو سر سود میں نمایاں طور پر اضافہ ہو جائے گا، اور اس کے نتیجے میں جو آپ کے اکانومی کی رفتار ہے، انویسٹمنٹ جو ہے وہ کافی حد تک متاثر ہو سکتا ہے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بیلنس کی ضرورت ہے۔ آپ دوسرے ملکوں کے ایکٹ دیکھیں، ہمارا بنگلہ دیش بینک میں ابھی تک انہوں نے 1972 میں ایک فسکل اینڈ مانیٹری پالیسیز کوآرڈینیشن بورڈ قائم کیا تھا، وہ آج تک موجود ہے۔ ہندوستان میں بورڈ آف ڈائریکٹرز میں گورنمنٹ کے نمائندے بیٹھتے ہیں اور وہ یہ انشور کرتے ہیں کہ بیلنس ہوتا ہے۔ خطرہ اس بات کا پیدا ہو گیا ہے چونکہ سیکرٹری فائنانس کو بورڈ آف ڈائریکٹر سے بھی ہٹا دیا گیا ہے، جی، تو کوآرڈینیشن جو ہے فائنانس میں اور اسٹیٹ بینک میں نہ ہونے کے برابر ہونے کا خطرہ ہے، اور آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا کہ کشمکش شروع ہو جانے کا خطرہ ضرور موجود ہے۔ جی جی، ایک بریک لیتے ہیں۔ کے بعد یہ جو امپریشن ہے کہ یہ ساری موو جو ہے وہ IMF کے کہنے پہ ہوئی ہے، کیا IMF سے قرض لینے کے لیے اس کی ساری ڈیمانڈز منوان قبول کرنا انتہائی ناگزیر ہے کیا؟ بریک کے بعد یہ جانتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے کہا کہ یہ جو موو کی گئی ہے حکومت کی جانب سے یہ بڑی ایکسٹریم ہے، اور اس سے جو انٹرسٹ ریٹ ہے وہ بڑھے گا۔ اب انٹرسٹ ریٹ بڑھتا ہے عمومی طور پہ تو آپ کی اکنامک ایکٹیویٹی سست، آپ کی غربت میں اضافہ، بے روزگاری میں اضافہ اور ملٹیپل فیکٹرز آتے ہیں۔ تو اگر اس موو کے بعد اور یہ IMF کی بات مان لی گئی ہے، آپ نہیں سمجھتے کہ گورنمنٹ ان میٹرز کو لے کے، ان مسائل کو لے کے پھر بیک ٹو اسکوئر ہو جائے گی اور یہ مزید بڑھیں گے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حکومت نے اتنے سخت شرائط اس وقت کیوں قبول کیے؟ دیکھیے، اللہ کے فضل سے ہمارے توازن ادائیگی میں کافی ٹھہراؤ آیا ہے۔ ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ تو ابھی بھی سرپلس میں ہے، اگرچہ 1-2 مہینے سے وہ ڈیفیسٹ میں ہے، مگر پچھلے 7 مہینے سرپلس میں ہے۔ اور دوسری طرف جو حیرت انگیز بات ہے اور ہمیں اس پہ خوشی ہونی چاہیے کہ ہمارے روپے کی قدر میں اضافہ ہو رہا ہے۔ جب ہم 2 سال پہلے IMF کے پاس گئے تھے اس وقت حالات یقیناً بہت خراب تھے، خسارہ جو ہے وہ بہت بڑھ چکا تھا کرنٹ اکاؤنٹ کا، اور ہمیں باہر سے پیسوں کی بڑی سخت ضرورت تھی۔ ابھی اس سال باہر سے پیسہ جو ہے بوروئنگز کریڈٹ جو ہے وہ بھی آ رہا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل نامناسب تھا کہ حکومت نے 3-4 چیزیں ایسی ایکسیپٹ کی ہیں جو حد سے زیادہ سخت ہیں۔ ایک تو اسٹیٹ بینک کی کمپلیٹ اٹانومی، دوسرا آپ کے انکم ٹیکس میں مختلف چیزوں کو واپس لینا، اور تیسرا ایک لا لانا کہ ہم اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کو کس طرح چلائیں گے، کن اداروں کو ہم پرائیویٹائز کریں گے۔ یہ بہت سخت اقدامات ہیں، اور اس وقت پاکستان کے معاشی حالات ایسے نہیں ہیں ابھی تک کہ ہم سخت اقدامات لیں، اور اس کے کووڈ سے ہم نکل رہے ہیں، خدا نخواستہ تیسرا ویو آ چکا ہے۔ تو میں حیران ہوں اس بات پہ کہ اس ماحول میں ہماری حکومت نے اتنے سخت اقدامات کیوں ایکسیپٹ کیے ہیں IMF کے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ نظامی صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، اس کی وجہ کہیں یہ تو نہیں ہے کہ جو ہمارا جو مشیر خزانہ جو وزیر کا اسٹیٹس ان کو دے دیا گیا تھا وہ
نیشنل اسمبلی میں جو ووٹر تھے اسلام آباد کے لیے سینٹ کی سیٹ پہ، اس پہ ہار گئے، اور اب ان کی پوزیشن ریلیٹیولی کمزور ہو گئی ان دا پیکنگ آرڈر. اور دوسری طرف پرائم منسٹر صاحب جو ہیں ان کے آج کل فیوریٹ جو ہیں وہ رضا باقر صاحب ہو گئے ہیں، اور یہ پرسنالٹی بیسڈ ڈیسیشن ہوئی ہے. یہ ہو سکتا ہے مگر ایسا ہونا نہیں چاہیے. دیکھیے حکومت جب نیگوشیٹ کرتی IMF سے تو نیگوسیشنز کے سربراہ ہر وقت فائنانس کے وزیر ہوتے ہیں یا مشیر، اور اسٹیٹ بینک کے گورنر ساتھ ہوتے ہیں، سیکرٹری فائنانس ہوتے ہیں، مختلف اور لوگ بھی ہوتے ہیں. میں نے بھی خود کیا ہے 2-3 مرتبہ. میں نے پیپلز پارٹی کے لیے بھی نیگوشیٹ کیا، حالانکہ میں ان کی حکومت میں نہیں تھا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت منسٹری آف فائنانس کو ایک طرح سے اگر میں سخت لفظ استعمال کروں مارجنلائز کر دیا گیا ہے. تو یہ بات منسٹری نے کیوں ایکسپٹ کیا، یہ میرے سمجھ میں ابھی تک نہیں آ رہی ہے بات. تو ابھی بھی انہوں نے ڈیفینڈ کیا اس ڈیسیژن کو ہیں کہ جب پارلیمنٹ میں جائے گا. جی وہی تو میں حیران ہوں اس بات پہ کہ انہوں نے پریس کانفرنس میں اس کو ڈیفینڈ کیا، جبکہ بہت عرصہ یہ ریزسٹ کرتے رہے. بس یہی امید کر سکتے ہیں کہ جب نیشنل اسمبلی میں جائے گا، اسٹینڈنگ کمیٹی میں ڈسکس ہوگا تو مختلف ترامیم پیش کی جائیں گی اور وہ انکارپوریٹ ہوں تاکہ ایکٹ میں کوئی بیلنس پھر سے واپس آ جائے. جی اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ آپ نے اکانومی کی بہتری کا طرف اشارہ کیا، لیکن جو بعض فگرز ہیں وہ تو بڑے مایوس کن ہیں. مثلاً یہ ہے کہ FDI فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ 44% کم ہوئی ہے یہ موجودہ جو فیبرری ٹو فیبرری پچھلے سال اور آپ نے. اور اسی طریقے سے ایکسپورٹس جو ہیں وہ کچھ تھوڑی سی بڑی تھی اور اب وہ اسٹیگنٹ ہو گئی ہیں. قرضے غالباً ان کا دعویٰ ہے کہ جی قرضے ہم نے بڑے اتارے ہیں، مجھے نہیں پتا کیا پوزیشن ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو انفلیشن کے مسائل ہیں وہ اپنی جگہ پہ گمبھیر سے گمبھیر ترین ہوتے جا رہے ہیں. تو پھر اکانومی کا کہنا کہ جی اٹ از امپرووڈ، کس سینس میں امپروو ہوئی ہے؟ 2-3 چیزیں ہیں اللہ کے فضل سے جس کی وجہ سے جسے کہتے ہیں سلور لائننگ ان دا کلاؤڈ. سب سے پہلے ہمارے ریمیٹنسز میں نمایاں طور پر اضافہ ہوا ہے. 24% اضافہ پچھلے 8 مہینے میں، اور اب تو وہ ایکسپورٹ سے بھی زیادہ ہو گئے ہیں. اور اس کے نتیجے میں ہمارے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو بہت سپورٹ ملا ہے. ایک تو یہ بہت ہی پازیٹیو چیز ہے. دوسری چیز جو پازیٹیو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا صنعتی شعبہ جو ہے اس کے پیداوار میں ماشاءاللہ 8 سے 9% اضافہ ہو رہا ہے. اگرچہ وہ پچھلے سال بیس جو ہے وہ کم تھا، مگر اس کے باوجود آپ دیکھیں 3-4 آپ کے شعبے ایسے ہیں جس میں کافی اضافہ ہوا ہے. سیمنٹ کی سیل میں تقریباً 1 مہینے میں 30% اضافہ. تو کچھ پازیٹیو انڈیکیٹرز ہیں. یقیناً کچھ پریشان کن بھی ہیں، آپ نے جس طرح بالکل ٹھیک فرمایا. اور میرے سامنے سب سے پریشان کن جو ہے وہ آپ کے افراط زر میں اضافہ ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ سینسٹیو پرائس انڈیکس جو ہر ہفتے نکلتا ہے پچھلے ہفتے 14% تک پہنچ چکا تھا. اور یہ کھانے پینے کی چیزوں کا انڈیکس ہے، عام لوگوں کے لیے یہ مناسب ہے. اتنا زیادہ اضافہ پریشان کن ہے، مگر اس میں سب سے بڑا فیکٹر جو ہے آپ نے بجلی کی قیمت سب سے غریب گھرانوں کے لیے 85% بڑھائی ہے. یہ میں نے کبھی پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا سنا نہیں تھا کہ آپ نے غریب لوگوں پر اتنا زبردست بوجھ ایک وقت پہ ڈالا ہے. اور اس کی وجہ سے آپ کا جو پرائس انڈیکس ہے اس میں بہت تیزی سے اضافہ ہوا ہے. یہ سراسر غلط تھا
آپ کو کوشش یہ کرنا چاہیے کہ یہ جو اضافہ ہے بجلی کی نرخوں میں وہ بہت بہتر طریقے سے ڈسٹریبیوٹ ہو. ٹھیک. اور جو آپ کے لائف لائن کنزیومرز ہیں 200 کلو واٹ آور والے، ان کے ریٹ میں کوئی اضافہ نہیں ہونا چاہیے تھا، مگر بے تحاشا اضافہ کر دیا گیا ہے. یہ سراسر غلط ہے.